السلام علیکم. سوٹی ایٹ اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا, اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب, شکیل چودھری صاحب. ہمارے آج کے گیسٹ ہیں نعیم احمد صاحب, جو کہ فاؤنڈر ہیں گلاسز ورلڈ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپٹیکل فیلڈ میں 18 سالہ ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں. وی ویلکم یو نعیم صاحب. اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں 2 ڈمی میوزیم سے آئے گیسٹ, جن میں سے ایک تو نظر آ رہے ہیں کہ پولیس اہلکار ہیں, اور ایک ہیں جی موبائل شاپ اونر ہیں آپ. یہ میں تو دسنا ہے کون ہے. نہیں نہیں میں بتاتا ہوں, آپ کیوں بتائیں گے بھائی جان. بھائی جان وہ بچہ جہاں اج کل آڈیو لیک چ ملوث ہے, یہ موبائل شاپ بھی پنگے لینا رہتا, ٹھیک ہے, لوگوں نے فون کرتا ہے تہاڈا نام نکل آیا. او سائبر کرائم. سائبر کرائم نو پھڑ لیا. تمہارا تو تعلق نہیں ہے سائبر کرائم سے. کیوں, میری لت ہے نہیں. پڑھتے بچے یہ کام ایف آئی اے والوں کا ہے. ایف آئی والے پھڑ کے سانو ہی دندے, انہاں کو تھانے ہے نہیں. تانوں پتہ کس نے کہا ہے؟ مینوں کسی نے کہا بھائی تو انہوں نے مینوں نہیں کہا ایف آئی دے تھانے نہیں. یہ ہمارے دوست ہیں نعیم صاحب. اچھا جی. آپٹیشین ہیں بائی پروفیشن, اور آپٹیکل ورلڈ کے میجیشین ہیں. اور یہ بڑے مشنری جذبے سے کام کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایٹ اے ٹائم انہوں نے ہم دونوں کو متاثر کیا ہوا. پہلے تو میں پچھلے کئی ماہ سے ان کی زلف گراگیر کا اسیر ہوں. کیوں جی, ٹھیک ہے بھائی, ویسے تہاڈی زلف گراگیر ہے. اور اس لیے کہ انہوں نے میرے علم میں اتنا اضافہ کیا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک بندہ اپنے کام کو اس طرح لیتا ہے جیسے ہم خبرہار کو لیتے ہیں. جی ہاں. پچھلے دنوں میں اپنے ایک دوست سے ناراض ہو گیا, اور میرا بڑا ہی پیارا بچپن کا دوست, بھائیوں کی طرح. بیٹی کا نکاح تھا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نے ہر صورت آنا ہے. میں کہ یہ دن وہ ہے جس دن میں نہیں آ سکتا, تو مہربانی کرو میں تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں گا. کہتا میرے لیے تو اوکے ہے, لیکن مہمانوں کو کون جواب دے گا. میں کہ نہیں. پھر اس طرح کرتے معاملہ تھوڑا سا خراب ہو گیا. پھر مجھے یہ مجبوراً کہنا پڑا کہ میں تمہاری خاطر اپنا ڈے چینج کر رہا ہوں, تاکہ میں پورے دل سے اور پورے دن سے تمہارے پاس آؤں. تو اس طرح کر کے, ورنہ اپنے شو کے بارے میں تو ہم دوسری بات سن ہی نہیں سکتے, لیکن کہیں کہیں سننا پڑتا ہے, ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. جی جی. تو یہ اپنے کام میں میں سمجھتا ہوں ہی از میٹیکولس. میٹیکولس از دا ورڈ فار ہم. اور بڑا سینٹرلی لوکیٹڈ ہے. میں وہاں گیا اینڈ آئی ہیڈ اے ویری گڈ ایکسپیرئنس. بلال مجھے لے کے گیا تھا, اور میں بے دلی کے ساتھ گیا تھا, لیکن جو باتیں انہوں نے کی منون ٹھیک ثابت ہوئی. میری آنکھوں کا انہوں نے باقاعدہ وہاں پر کھڑے کھڑے, وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے, لیکن اس کے بعد جو پروسیس شروع ہوا نا, مطلب میرے علم میں سب سے بڑا اضافہ یہ تھا کہ میں کہتا تھا یار پلاسٹک کی دنیا پلاسٹک ہے, شیشہ شیشہ ہے. یہ کیا جو 2 نمبر سے لوگ ہیں پلاسٹک کا فریم آپ کو پکڑا دیتے, پلاسٹک کی گلاسز. انہوں نے بتایا اٹس جسٹ دا کانٹریری, جی جسٹ دا اپوزٹ. ماڈرن ٹائمز میں اتنا ڈیولپ کر گئی ہے یہ ٹیکنالوجی کہ پلاسٹک کی کوٹنگ نے شیشے کو گھر بھیج دیا. 90% آف دا بیسٹ آپٹیشنز دے گو فار دس. تو اس لیے ان سے جو سوالات جو کرنے آپ کریں, میں نے تمہید باندھ دی ہے بھیا. سب سے پہلے تو نعیم صاحب دونوں پہ سوال کریں گے ہم آپ سے. سمپل جو گلاسز ہوتی ہیں اور سن گلاسز, دونوں کے بارے میں بات کریں گے. جیسے آفتاب صاحب ڈفرینس بتا رہے ہیں شیشے کا اور پلاسٹک کا, وہ بھی آپ سے سنتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیئر بھی پوچھتے ہیں کہ لوگ اکثر نہیں جانتے کہ کیئر کیسے کرنی ہے اپنی گلاسز کی اور کیا ہوتے ہیں. اور اینک کی صفائی کا بھی یہ مجھے بتا رہے تھے کہ کیا صحیح طریقہ ہے. وہی نا کیئر میں کہ کیا کیا کچھ کرنا پھر چاہیے. ساری چیزیں ایک ہی جو میں بتا دیں. اصل میں کیئر اس چیز کی ہوتی ہے جس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. جی ہاں. تو ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی گلاسز کی ویلیو کیا ہے. ایکچولی وہ گلاسز نہیں ہیں, ان کی تو آئیز ہیں. اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ گلاسز جو ہیں بیسیکلی آپ کی آئیز جو ہیں آفٹر برین یہ سیکنڈ سینسٹیو پارٹ آف دا باڈی ہے. جی بالکل. جب آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے تو آپ کو گلاسز تو پہننی پڑتی ہیں. اب ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا بالکل شعور ہی نہیں ہے گلاسز کا. مثلاً میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صبح اماں جو ہے بیٹے کو بڑا وہ تیار کر رہی ہوتی ہیں, اس کا بیگ, اس کی بوتلیں, اس کا پانی کا سسٹم, اس کا لنچ باکس, لیکن وہ اینک جب دینے لگتی ہیں تو اپنا دوپٹے سے اس کے اینک کو صاف کر کے اس کو بنا دیتی ہیں. بیچاری ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لینسز میں اسکریچ جب آ جاتے ہیں تو کتنا بڑا پرابلم کرتی ہیں آپ کی آئیز. مزید اسٹرین پڑتا ہے. یس. اب ہوتا ہے کیا ہے, ہر 6 مہینے بعد بچہ کا نمبر بڑھ جاتا ہے. وہ کیوں بڑھتا ہے؟ کیونکہ وہ پراپرلی گلاسز پہن ہی نہیں ہوتے لوگ. اسکریچز آ جاتے ہیں. وین جب جتنی ان کی آنکھیں ریکوائر کر رہی ہوتی ہیں وہ ان کو ملتی نہیں ہے, تو آفٹر 6 منتھ نمبر بڑھ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کہ کوالٹی آف لینس کا پرابلم ہے. کوالٹی آف لینس نہیں, ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو میں, اپنے جتنے بھی دوست ہیں یہاں پہ, کہ اپنی گلاسز کو صاف اس طرح کریں کہ جسٹ لائک آئی do the experience. If you want a tissue paper, I can give that. Okay. Never use a tissue paper on glasses. That's an additional point. ہاں جی,
اس کی وجہ یہ ہے, یہ تو خیر مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ ایک تو گلاسز کو ناک کے بل نہیں رکھتے, ہاں جی, وہ اس کو فریم یوں پہ, رکھتے ہیں ہاں کیونکہ جی. یہ نیچے اس کے اوپر اسکریچز پڑ جاتے ہیں. جی. دوسرا جو اپنا یہ جو ٹیشو پیپر ہے اس کا سورس کیا ہے, منبع کیا ہے, پلپ. جی. پلپ کس سے بنتی ہے؟ ووڈ. ووڈ سے. ووڈ ہارڈ ہوتی ہے, آپ چاہیں گی کہ ووڈ Rough کے ہوتا ساتھ. ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو ڈسٹ ہے نا, ہمارے پاکستان کی میٹالک ڈسٹ ہے, تو جب وہ باہر بندہ بائک پہ پھر رہا ہے یا گاڑی کا اس نے شیشہ کھولا ہوا ہے, تو جیسے ہی وہ اس کے اوپر ٹیشو یوز کرتے ہیں تو اس لینس پہ اسکریچ آ جاتا ہے. تو ہمیشہ آپ کو جو ہے نا مائکرو فائبر یوز کرنا چاہیے, لیکن یہ اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے آپ لوگوں کا. اور ہم لوگ تو بے شمار لوگوں کو جو ہے نا مائکرو فائبر ایسے گفٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پلیز آپ اس سے اس کو یوز کریں, ٹیشو مت یوز کریں. اکثر ہم لوگ گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ گلاسز رکھ دیتے ہیں, اب جب ہیٹ پڑتی ہے تو اس کی ساری کوٹنگ اوپر سے پھٹ جاتی ہے. جب کوٹنگ پھٹتی ہے تو یو کانٹ سی پراپرلی, آپ کو جو آنکھیں پاور ریکوائر کر رہی ہیں وہ ملنا کم ہو جاتی ہے. اچھا, آپ نے ایک اور بات کی ہے سن گلاسز کی نا. جی جی. اب شروع میں ہوا یہ کہ جتنی بھی خواتین آتی تھی مجھ سے گلاسز لینے کے لیے, آج سن گلاسز لے رہی ہیں تو ساتھ میں وہ یہ سن گلاسز پسند آ کے اٹھا کے لے جاتی تھی. فریم دیکھا جاتا ہے یولی صرف. نو میں آپ کو بتاتا ہوں جی. سن گلاسز انہوں نے لے لی تو میں نے سوچا کہ یار یہ سن گلاسز میں تو یو وی پروڈکشن ہی نہیں ہے. ہاں. تو میں نے ساری اٹھوا دی. میں نے جتنی بھی گلاسز میرے پاس شاپ پہ پڑی ہیں اب ساری میڈیکیٹڈ ہیں, سب میں یو وی 400 کی پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ جب بھی آپ سن گلاسز لینے کے لیے جاتے ہیں تو یو کین آسک کہ کیا اس کے اندر یو وی پروڈکشن ہے جس سے آپ کی آنکھوں کو ڈیمیج ہوتی ہیں. یو وی ریز بالکل ڈائریکٹ سن ریز سے, ڈسٹ سے, ہر چیز کے لیے جو آپ کے پاس سب سے پہلی چیز سن گلاسز. تو آپ کو یو وی پروڈکشن اچھا, یہ ہمارے یہاں بالکل رواج نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ اگر دھوپ میں نکلنا ہے تو سن گلاسز لگانی ہے. اسکن پروٹیکشن کر لیتے ہیں, سن اسکرین لگاتے ہیں, پر اینک نہیں لگاتے. میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ, آپ کسی بچے سے سوال کریں کہ فلاں موبائل جو ہے اس کے اندر کیا فیچرز ہیں, فلاں گاڑی میں کیا فیچرز ہیں, اب جن سے مرضی پوچھ لیں سب کو پتہ ہوگا یہ چیزیں ہیں, بٹ نو بڈی نوز اباؤٹ دا کوالٹی آف لینسز. یہ گلاسز جو ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ کیا ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جن کا دھیان رکھنا ہوتا ہے یا ہمیں پوچھنا چاہیے اپنے آپٹیشین سے؟ سب سے پہلے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا آئی ایگزام کروائیں. ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو آپٹومیٹرسٹ کے پاس جائیں, ان سے اپنا آئی ایگزام کروائیں. اس کے بعد آپ جائیں اپنے جو ہے آپریشن کے پاس. ویسے میرا سوری میں بات قطع کلامی کر رہا ہوں, میرا جو آپٹیشنز ہیں نا دے آر ویری گڈ, دے آر ونڈرفل پیپل, ہائیلی پروفیشنل, اینڈ دے آر ناٹ مرچنٹس. میں آپ کو گنوا سکتا ہوں یہاں کا ایک بہت مشہور, میں قریب اس کی کلئی کھولنے والا ہوں, وہ جو سب سے بڑا, دے آر آل شائلاکس, ان کی شکلیں بھی شائلاکس جیسی ہوگی, وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں جو. اچھا, ایک اور بات, جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کو خود کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں گلاسز کے حوالے سے؟ میں سب سے پہلے تو ان کو کہتا ہوں جی پلیز اپنے لیے خوبصورتی لازمی ہے ڈاکٹر صاحب, کہ آپ جب فریم چہرے پہ لگائیں اچھا لگنا چاہیے آپ کو, وہ تو بہت ضروری ہے. بٹ کئی لوگوں کی ایسی شیپ ہوتی ہے کہ ان کو فریم سوٹ نہیں کرتا, لیکن ہمیں ان کو دینا ہماری مجبوری ہوتی ہے, کیونکہ ان کے بغیر اس کا سینٹر پوائنٹ اس فریم کے اندر ہی آ رہا ہوتا ہے. موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹ از سینٹر پوائنٹ. جی. چائنا سے جو لینس آتے ہیں ہمارے, جس سے یہ لینسز ہیں گلاسز کی بات کر رہا ہوں میں, تو اس کے اندر اس کا سینٹر پوائنٹ پراپر ہوتا ہی نہیں ہے. ڈیزائنرز کمپنی کے تو لینس پراپر بنے ہوئے آتے ہیں نا, تو یہاں کیونکہ لوگ اتنا پیسے اسپینڈ نہیں کرنا چاہتے تو نارملی چائنیز لینس ہی ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کا سینٹر پوائنٹ لینا پڑتا ہے ہمیں. تو آپ کا گلاس کا اگر سینٹر پوائنٹ پراپر نہیں ہے تو یو کانٹ سی پراپرلی. یہ تو لکھی پڑی بات, جیسے بینوکولرز کو پہلے سیٹ کرتے ہیں, آپ سینٹر لے کر پھر دیکھنا شروع کریں. تو جتنا سینٹر آپ لے کے گلاسز جب بنوائیں گے تو اس میں آپ کی تھوڑی سی خوبصورتی میں کمی تو آ سکتی ہے, بٹ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سیو ہو جاتی ہیں. تو جب بھی آپ کسی بھی آپریشن کے بعد جاتے ہیں ان سے کہیں کہ جناب آپ پلیز میرا سینٹر پوائنٹ لیں میرے گلاسز بنانے کے لیے. نائٹ ویژن جڑے گلاسز ہیں تڑ کو ہے نا, دیکھیے نائٹ ویژن میرے کو نہیں ہے کہ نہیں, اسی نائٹ ویژن جڑے لینس تسی گل کرتے بیٹھے ہو نا وہ کم بھی نہیں کرتے, صرف اور صرف پیلا رنگ کیتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا. نائٹ ویژن تو چاہیے نے پھر تسی ڈرائیو سیف پاؤ, یہ نال تھوڑی یہ گریڈز نہیں وہ پھیل دیے نہیں ہے گیا نے. اب تو شکار کے لیے آ گئی ہیں نائٹ ویژن, لوگ شکار پہ کرتے ہیں, ملٹری یوز ہے نائٹ ویژن. کسٹمائز گلاسز تو افطاب بھائی بے شمار قسم کے ایسی آ گئی ہیں, ایکچولی ہم لوگ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہیں لوگ اس کو افورڈ بھی نہیں کرتے. جی, یہ تو ہمیں شوقینی میں پوچھ رہا ہے, اس کا پورا تھانہ اتنے کا نہیں ہوگا جتنا ایک سیٹ ہے پورا نائٹ ویژن آپٹیکلز کا. ہاں اتنی مہنگی ہے جی, لعنت پاؤ ان جی ملزم پھڑ لیا. میں آپ کو دکھا دوں گا کسی دن, ٹرائی کروا دوں گا. تڑ کو ہے ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ? ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਆਮ ਹਾਊਸ ਤੋਪ ਕੀ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ. اس نے آزمایا مجھے ایک دن, کہتا اچھا منگوائے مجھے چاہیے دیکھنی. وہ جو ویسٹ تھی جی بلٹ پروف, اچھا وہ پہننے سے ڈر رہا تھا
کہ پہننے سے بھی شاید کچھ ہو جائے گا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ جو چل بھی سکتی ਆ ہے. ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ. اس وقت ہوا ایک بریک کا, دیکھتے رہیے کسوٹی ایٹ اوپن مائک ہے. ہمارا آرٹسٹ ہے ایک ببو رانا, ہاں جی, وہ ویسے ہی بیچارہ ایڈیٹ ہے, اوپر سے علم و فضل کے معاملے میں ہاتھ کافی تنگ ہے. تو ایک دفعہ اس کا کوئی ایک نام نہاد انعام نکلا اور اس کو نوید مسرت دینے والے نے مٹھائی کے پیسے منگوا لیے. دینے والے نے کہ دینے والی نے؟ دینے والا ہوگا, دینے والا. دینے والی تو زیادہ تر رنگیلا کے اوپر ڈالتی تھی. ویلکم بیک سر. آڈیو لیکس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, چرچا ہے ہر جگہ ایک کے بعد دوسری. اب تو لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے اب؟ یہ بلیک میلنگ جو ہے نا, یہ بلیک میل ہوتا وہ ہے جو کمزور ہوتا ہے. تم کیوں ہوتے ہو بلیک میل؟ چند دن پہلے اس کا بڑا چرچا تھا. عمران خان نے ایک اسپیچ کی کہ جو تمہیں ڈراتا ہے تم اسے ڈبل ڈراؤ. اب اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ اسے تم ڈبل ڈراؤ. وہ وہی ڈرا سکتا ہے جس نے کچھ کیا نہ ہو. اگر آپ نے تھوڑا بہت کہیں کچھ کیا ہے نا, تو کوئی آپ سے پوچھے, مثلا کسٹم والے آپ کو فون کرتے ہیں, اچھا جی آپ نے کچھ چیزیں امپورٹ کی تھیں, آپ نے اس کی ڈیوٹی پے کی ہے. اب آپ نے پے کی ہے پارشل, بہت ساری چیزیں آپ نے اویڈ کی ہیں اور یہ آپ کو پتا ہے, آپ نے بائی پاس کیا ہے. آپ ہمیشہ اس طرف نہیں جائیں گے. آپ کی کمزوری کا جب پتہ چل جاتا ہے نا کسی کو, تو جب آپ کے ساتھ کوئی خام خواہ زیادتی کر رہا ہے صرف ایسے ہی کہ آپ سے کوئی مالی منفعت یا کوئی اور فائدہ اٹھانے کے لیے, تو اس کے لیے سائبر کرائمز از دا بیسٹ پلیس ٹو گو. وہ اسی کی تنخواہ لیتے ہیں. وہ جسٹیفائی تب ہوتا ہے, اتنا پیسہ اس کے اوپر لگ رہا ہے سائبر کرائم کے اوپر, کہ سائبر کرائمز ونگ FIA کا میں سمجھتا ہوں بہترین ادارہ ہے, جو بیسٹ ادارہ جو FIA کے اندر کام کر رہا ہے نا. حالانکہ FIA میں اتنی کرپشن تھی ہے, رحمان ملک نے اسے 4 چاند لگائے, ریسٹ ان پیس. لیکن وہ جو داخلہ اس سے متعلق ہے نا, جو لوگ ٹرکوں کے ٹرک ٹنز میں لوگ بھیجے گئے باہر اور بڑا پیسہ کمایا گیا جو آج کسی کام کا نہیں ہے. وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, کوئی ذکر نہیں آیا. اور وقتاً فوقتاً میڈیا میں مجھے لگتا ہے میں واحد ہوں جو اسے یاد کر لیتا ہوں, اس لیے کہ میں نے اس کے ساتھ چند اچھے لمحات بھی گزارے ہوئے ہیں. وی ہیو ٹریولڈ ٹوگیدر. ہم 2 دفعہ امریکہ گئے تھے اکٹھے. تو ایک ہی جہاز پہ آپ جائیں, ایک ہی جہاز پہ آئیں, ایک ہی ہوٹل میں ٹھہریں, تو آپ کی کافی انٹریکشن ہو جاتی. تو آئی فاؤنڈ ہیم اے گڈ پرسن. پرسن اور ہے, یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک پروفیشنل کی. وہ جب DG تھا FIA کا, یا پتہ نہیں کیا تھا, وہ کیا تھا, ڈائریکٹر پروبیبلی, ہی واز نمبر 2 پروبیبلی. تو بہت ساری چیزیں مبینہ طور پہ اس کے ساتھ منسوب ہیں. پھر جب وہ منسٹر تھا, بے شمار چیزیں اس کے ساتھ منسوب ہیں. لیکن یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ایز اے پرسن آپ اسے ملیں تو آپ اپنی اوپینین چینج کر لیتے ہیں. یار یہ کیسے لوگ ہیں, اور یہی وجہ کہ اتنے کامیاب ہوتے ہیں اور سارا کچھ کر کے ہضم بھی کر جاتے ہیں. کمیونیکیشن سکلز سب سے پہلے آتی ہیں ہر پروفیشن میں. جی ہاں, جی ہاں. تو اس لیے میں, آپ نے بات کی ہے سائبر کرائمز کے حوالے سے, بلیک میلنگ کے حوالے سے, آڈیو لیکس, ویڈیو لیکس. کل پرسوں میرا ولاگ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, واٹس ایپ سے متعلق, کہ وہ لیکس تو جو ہے نا وہ بہت تنگ کریں گی, بہت پریشان کریں گی اگر وہ شروع ہو گئیں. تو اگر کوئی خام خواہ دخل در معقولات کر رہا ہے, اگر کوئی شخص بریچ کر رہا ہے آپ کی پرائیویسی میں, تو اسٹریٹ اوے وہ لا بریک کر رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ شکایت کہاں کرنی ہے. جی ہاں. اب چند دن پہلے آپ کو پتہ نا, وہ کھجوروں کا ایک بین الاقوامی برانڈ ہے جس کو میں رگڑا لگانے لگا تھا. جی. کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی حماقت ہو رہی تھی. انہوں نے پہلے سے یہ چیز بتائی نہیں تھی. تو میں نے اٹھا کے کنزیومر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. اب بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ وہ تو میرے دوست ہیں جن کے پاس یہ فرینچائز ہے پاکستان میں, لیکن اس وقت تک تیر کمان سے نکل چکا تھا. میں نے کہا یار اوکے, بعد میں دیکھی جائے گی, لیکن میرا کام ہے وسل بلوئنگ. وہ اس کے اندر پروویژن نہیں تھی, بلکہ اس کے اوپر میں کسی دن ڈیٹیلڈ بات کروں گا کہ جو فوڈ پروڈکٹس ہیں نا اسے ایگزمپشن نہیں ملنی چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, یہ کنزیومر کورٹ کا بھی کام ہے. اس کے اوپر بیٹھ کے لیجسلیشن ہونی چاہیے. اس کو پھر کسی دن ڈسکس کریں گے. تو بات ہے وسل بلوئنگ کی, بات ہے
مناسب جگہ جا کے کہتے جی ہمارے یہاں انصاف ملتا ہی نہیں ہے. جی تم غلط دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو انصاف کیسے ملے گا تمہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کہ تم نے بات کرنی ہے سوئی گیس کے خلاف تو دفتر تم لیسکو کے پہنچ جاتے ہو. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سائبر کرائمز کے ایمبٹ میں کیا کچھ آتا ہے اور اس کے دفاتر کہاں کہاں ہیں, اس کا پروسیجر کیا ہے. سمپل اگر آپ کو سمجھ آ جائے آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا یار حیرت ہے پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے, انصاف مل رہا ہے. تو پرابلم دونوں طرف سے, یہ صرف ہمارے سادہ منش لوگوں کا ہی نہیں ہے پرابلم. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارا کچھ اسٹیٹ اسپون فیڈنگ سے ہمیں سمجھائے گی, کیونکہ جی ہم تو غریب ہیں, پہلی بات ہم تو جی ان پڑھ ہیں. یہ کیسی دلچسپ بات ہے. اس بات کا مطلب ہے کہ ہم ہر چیز سے ایگزیمٹ ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہے کہ سخاوت ناز نے سچ مچ وہ کیا تھا جیٹ ویسٹ جیٹ میں کھانا وانا کھا لیا اس نے, ہاں جی, تو اس کے پاس کارڈ نہیں تھا, وہ پیسے دینے لگا تو اس نے کہا جی ہم نے تو کارڈ لینا ہے, پیسے تو نہیں لیتے ہم. تو مجھے تو نہیں آپ نے بتایا, ان کا پہلے اناؤنس کیا تھا. وہ کہتے مجھے انگریزی نہیں آتی. اب دیکھیں نا یہ, اور یہ ریئل لائف میں ہوا ہے. ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے جی مجھے یہ پتا نہیں تھا, یہ اس لا کا نہیں پتا. دونوں طرف انہیں چاہیے کہ جو چیز نہیں پتا کرنے کی کوشش کرے. اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. جی. اور دوسرا آپ کی حکومتوں کو چاہیے کہ آپ کے سٹیزن بچے ہوتے ہیں, آپ کی اولاد ہے, کہ ہماری اولاد نالائق ہے, ان پڑھ ہے, اور وقت ایک دم چینج ہو گیا. جتنے کو ہم کوالیفائڈ تھے نا اس پہ ہم سنیلز پیس پہ چل رہے تھے اور بڑے مزے میں تھے. یکا یک ٹریفک شروع ہوگی موٹر وے والی. تو اس لیے ہمیں اب ایٹ پیس ہونا ہے, تو اس کے لیے میڈیا کا سہارا لیں, لوگوں کو سمجھائیں, ایجوکیٹ کریں, شعور دیں, تعلیم دیں کہ یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ تمہارے اگر حقوق ہے نا تو یہ فرائض بھی ہیں. اگر اس جگہ پر پانی مرتا ہے تو تمہیں اس جگہ جانا ہے شکایت کرنے. تھوڑا سا تردد کرو. ہمارے یہاں تردد کی تو عادت نہیں ہے. بہرحال انہوں میں نہیں چھٹنا بھاجی, نہ چھوڑو اسے. آپ کرتے کیا ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ آفتاب بھائی سیدھی بات ہے, منہ میں تب کھولوں گا جب مجھے دیں گے پروٹیکشن. آپ چلو میں جتنی پروٹیکشن دے سکتا ہوں وہ دوں گا. ٹھیک ہے بھائی, ڈن ہو گیا. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہمیں ٹاسک ملتے ہیں نا مختلف قسم کے, کہ جیسے کسی کو آپ خوشخبری سنا دو, بھائی آپ کا ایک گاڑی کا نام نکلا ہے, 10 لاکھ کیش نکلا ہے, آپ جو ہے شناختی کارڈ کی کاپی بھیجو, 5,000 10,000 روپے بھیج دو, اور اس کے بعد آپ کا انعام آپ کے گھر پہنچ جائے گا. اس کے بعد جیسے ہی وہ بھیجتا ہے وہ تو ہوتا معصوم, ہماری لگ رہی ہوتی دیہڑی, اور دیہڑی نہیں لگیں کمائیں کیسے. اس کے بعد ہم کر دیتے ہیں بند فون. ہمارا آرٹسٹ ہے ایک ببو رانا, ہاں جی, وہ ویسے ہی بیچارہ ایڈیٹ ہے, اوپر سے علم و فضل کے معاملے میں اس کا ہاتھ کافی تنگ ہے. تو ایک دفعہ اس کا کوئی ایک نام نہاد انعام نکلا, اور اس کو نوید مسرت دینے والے نے مٹھائی کے پیسے منگوا لیے. دینے والے نے کہ دینے والی نے؟ دینے والا ہوگا, دینے والا. دینے والی تو زیادہ تر رنگیلا کے اوپر پٹی ڈالتی تھی کہ وہ بھی کہتا کہ جی میں کی کرا, میں کیا, چلو بیچاری ضرورت مند ہوئے گی. تو اس نے بھی کئی دفعہ 50,000 60,000 ہزار کی چکوائی ہوئی ہے. ببو رانا نے میرے خیال 4,500 5,000 کا تھا. لیکن وہ بھی وہ والا زمانہ تھا جو زمانہ غربت کا تھا. تم جانتے ہو ببو رانا کو؟ ہاں جی, تھوڑے شو چ ویکھیا بہت بولدا ہے بچہ, ایک بڑا تھرڈ کلاس. ہاں تھرڈ کلاس ہے, کہہ لو جو کہنا. اسے کسی طرح اندر کرو. میں درخواست دینا چاہتا ہوں اس کے خلاف. کا دی تو ہمارا غریب مسکین واجے والا ہے. پھر یہاں لیں گے ایک بریک, دیکھتے رہیے کسوٹی ایٹ اوپن مائک کیفے. تعلق بھارت سے. ہاں جی نہیں جناب. سردار جی انہوں دی ڈیتھ نو 50 سال تو زیادہ ہو گئے نے. ہاں جی 50 سال تو زیادہ. 1972 سے پہلے 75 سال تو بھی زیادہ نہیں جی, 75 سال تو زیادہ نہیں ہوئے. 1947 سے 1972 کے درمیان. ہاں جی, سیاست و حکومت پروبیبلی, یا انہاں دا تعلق سیاست و حکومت نال ہے. تھوڑی میری اردو تھوڑی چنگی نہیں ہے. پالیٹکس اینڈ گورنمنٹ نال تعلق ہے جی. جی پالیٹکس. ہاں جی, شوڈ بی آسک ہم کہ جی سردار ہیں, سکھ ہیں, بیت پہ آ جائیں. سردار جی جڑی شخصیت تسی پوچھی ہے اے سکھ نے؟ ہاں جی سکھ سے. اوکے. ویلکم بیک. جی سر, ہمارے پہلے چیلنجر جو ہیں, ہی از آل دا وے فرام انڈیا آن زوم, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی. نمشکار جی, آپ کے پوری کسوٹی کی ٹیم کو اور پورے پاکستان کی عوام کو ہندوستان کی اور سے نمشکار, آداب, ست سری اکال. آداب سردار جی. آداب. سرجیت سنگھ تہاڈا نام ہے؟
हाँ जी, मेरा नाम सुरजीत ਤੇ सिंह है ਸਰਦਾਰ ਜੀ और ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ जी ਤੁਸੀਂ मैं दिल्ली तो गल कर रहा। ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਨਾਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਸੌਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ मैं ਭਾਜੀ बहुत ही ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਰੈਗੂਲਰ ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਨ ਆਫ ਦਿਸ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਬਟ देयर आर वेरियस वे आई मीन YouTube and lots of other links where I could ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ YouTube ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜੋੜਿਆ Facebook ਨੇ, YouTube ਨੇ। ਬੱਬੂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰ। ਦਿਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਲੈ ਬੱਬੂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। all the more reason to have wonderful relations with ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਜੁਮਨ ਹਕੂਕ ਹੈਵਾਨਾਤ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। अच्छा जी सरदार जी, शख्सियत मर्द है? मर्द। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? हाँ जी। ताल्लुक जनूबी एशिया से, साउथ एशिया से? हाँ जी। ताल्लुक भारत से? हाँ जी। नहीं जनाब। ਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? हाँ जी, 50 साल तो ज्यादा। 1972 से पहले। 75 साल तो भी ज्यादा? नहीं जी, 75 साल तो ज्यादा नहीं हुए। 1947 से 1972 के दरमियान। हाँ जी। ਸਿਆਸਤ हुकूमत ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਆਸਤ हुकूमत ਨਾਲ ਹੈ? सॉरी मेरी उर्दू थोड़ी चंगी नहीं है। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट नाल ताल्लुक है जी? जी पॉलिटिक्स। हाँ जी। तो शुड वी आस्क हिम कि जी सरदार हैं, सिख हैं? बेत पे आ जाए। हाँ सरदार जी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ? हाँ जी, सिख सिख। ओके तो 60s में जिन दो सरदार तो लीडर्स थे जिनकी डेथ हुई, एक तो मास्टर तारा सिंह थे और एक जो थे जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, बलदेव सिंह। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हमसे मास्टर तारा सिंह पूछेंगे ड्यू टू सर्टन बैड कॉनोटेशंस इन हिस्ट्री। तो खैर सगाली का तकाजा है कि ही विल नॉट आस्क मास्टर तारा सिंह। हाउएवर वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो मे बी। क्या ख्याल है? तो बलदेव सिंह डज नॉट रियली qualify much to be a part of Kasauti because people would hardly know about him in this part of the world. इंडिया में तो हो सकता है ना। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह इसलिए कि वो 65 की जंग में मौजूद थे। बड़ा अहम कैरेक्टर थे वो सरदार स्वर्ण सिंह, जिसको सोरन सिंह यहाँ कहा जाता था। अच्छा जी, और ये भी मुझे याद है कि या वो शिमला टॉक्स में इंदिरा को सपोर्ट कर रहे थे, इंदिरा गांधी को, या वो अपना ताशकंद में ताशकंद में तो हो सकता है लाल बहादुर शास्त्री को वो कर रहे थे। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री के जो उसमें शामिल थे ना डेलीगेशन में, वो बड़ा अहम डेलीगेट, यूएन में बड़ी ये खिदमात है। अच्छा जनाब, सियासी बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज, और इंतकाल को कितनी देर होगी जी? 50 1947 से 1972 के दरमियान। ये बनते 50 से ज्यादा, 75 से कम। तो इसको नैरो किया जाए। जी 25 साल नहीं, मतलब 75 और 50 के दरमियान। 75 और 50 के बीच में है, 47 से 72 के दरमियान। तो हम पूछें कि 60s में डेथ हुई। ये आपका सवाल है जी? वो करें। सरदार जी पहले तो मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। जी अब आपसे सवाल कर रहे हैं। सरदार जी इनकी डेथ 60s में हुई? हाँ जी। 10 सवाल। Then it is not स्वर्ण सिंह, because स्वर्ण सिंह died in later। डिफेंस मिनिस्टर पूछा जाए जी, पहले डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। हो भी सकते हैं फिर अगर इस या उसमें। लेकिन
साथ थोड़ा सा कुछ और भी एक्सप्लोर कर लेना, दिमाग लड़ाएं थोड़ा सा। उनका 60s में इंतकाल हुआ। या आई थिंक बलदेव सिंह डाइड इन 1961 और मास्टर तारा सिंह डाइड इन 67। ये मास्टर तारा सिंह आए भी थे पाकिस्तान बिफोर हिज डेथ, तो बड़ा उनका वेलकम भी हुआ था। तो डिफेंस मिनिस्टर का मेरे ख्याल में पूछा जा सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है तारा सिंह की तरफ मेरा ध्यान ज्यादा जाए। तारा सिंह ज्यादा क्वालिफाई करते हैं। तो फिर ये पूछा जाए जी कि रावलपिंडी जिले में पैदा हुए। हाँ, ये भी हो सकता है। जिला रावलपिंडी में बहुत बड़ी सेटलमेंट थी सरदार की, बहुत बड़ी। और आपको याद होगा कि पहला झगड़ा जो बुनियाद बना था सादात की खूंरेज बंटवारे की, दैट हैपेंड इन रावलपिंडी। कहूटा में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो उसी रावलपिंडी फ्रीडम एट मिडनाइट में, जिसकी तफसील मौजूद है भाईजान डॉक्टर इश्तियाक या की किताब से शुरू होती है। यस, फ्रीडम एट मिडनाइट तो है ही, तो आगाज ही इसी से होता है। व्हेन आई से पिंडी दैट मींस कहूटा, कहूटा इज इन पिंडी। सही। और इस पर हमें बड़ा अफसोस भी है कि ये नहीं होना चाहिए था। रावलपिंडी वाला मेरे ख्याल मुनासिब होगा। रावलपिंडी दा सवाल, हाँ ठीक है, गुड। Oh, he was a teacher, स्कूल टीचर थे। यस, school teacher of religious studies. ओवरऑल हम पिंडी से अगर शुरू करें तो वो भी नैरो डाउन करेगा इसको। सरदार जी, इन्हां दी पैदाइश जिहड़ी है रावलपिंडी जिले च होई। हाँ जी, स्कूल टीचर भी सन। हाँ जी। ओके। और बड़ा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर समझे जाते ने तकसीम दे वेले मुसलमाना दे नजदीक। मैं मुसलमाना दे परस्पेक्टिव नाल कह रहा कि एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर समझे जाते ने। अगर बंटवारे दे परस्पेक्टिव तो देखिया तो ऑब्वियसली एक कम्युनिटी दे वास्ते वो कंट्रोवर्शियल होंगे, एक कम्युनिटी वास्ते वो फेवर। मैं इसलिए अर्ज कर रहे हैं ना जी, इसलिए अर्ज कर रहे हैं। इन्हां दी डेथ चंडीगढ़ हुई। हाँ जी, चंडीगढ़ ही। एंड एक्चुअली हिज डॉटर वाज किल्ड अ फ्यू इयर्स अगो बाय मिलिटेंट्स। यस, दैट आल्सो हैपेंड। और जो उस दे नाल ज्यादा जेड़ा ना क्वेश्चंस कितने होन जी? 14। चलो जी, गो टू मास्टर तारा सिंह। तो उनकी एक बेटी जो है वो मिलिटेंट्स ने मार दी थी। हाँ जी, सिख मिलिटेंट। मास्टर तारा सिंह पूछा आपने, बिल्कुल सही जवाब है। तुहाडे तो कोई नहीं बच सकता। इदां ही आ भाई, ये नहीं हटते। हालांकि सरदार जी मैं थोड़ा जा हथ हौला इसलिए रखिया सी कि शायद तुसी मास्टर तारा सिंह ना पूछो ते, लेकिन चंगा कीता तुसी। मैं माफी चाहता। नहीं, आसान पूछे। अगर किसी भी तरह नहीं, मैं कहना ज्यादा आसान है। चलो, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। ताल्लुक शोबिज से है फाद साहब? नो। इल्म फजल से? नो। 10 सवाल। स्पोर्ट से ताल्लुक है? नो। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? नो। 12 सवाल। सर, शोबिज, इल्म फजल, स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इन सब में किसी से ताल्लुक नहीं। वेलकम बैक जी सर। नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फहद रशीद। फहद साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? इस्लामाबाद से। तो आप इस्लामाबाद से ऑल द वे आए हैं या यहाँ रहते हैं? ऑल द वे यहाँ आया हूँ। चलिए, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द कैफे। थैंक यू। जी फहद साहब, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? जी। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। 25 साल से ज्यादा? नहीं। रिसेंट 97 के बाद। 10 आओ। 12 करते हैं फिर। 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। 2010 के बाद। 10 के बाद। शोभा? इल्म फजल या स्पोर्ट्स ना हो? स्पोर्ट्स में तो कोई खास। ताल्लुक शोबिज से है फहद साहब? नो। इल्म फजल से? नो। 10 सवाल। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? नो। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? नो। 12 सवाल। सर, शोबिज, इल्म फजल, स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स,
इन सब में किसी से ताल्लुक नहीं. किसी वाक्य जुड़े हुए कोई शख्सियत है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, वो इल्म फजल से मुताल्लिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो इनसे क्लियर कर लें कि जी वो अलहदा तो नहीं समझते इसको. तो वैसे आप अलहदा सवाल करते होते हैं, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि वजह शोहरत होती है. अच्छा, जनरली हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर वजह शोहरत वो है ना तो वो अलहदा करते हैं, लेकिन इल्म फजल से ताल्लुक जरूर होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों का भी. अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो ये सवाल जाया कर देंगे. जी. फाद साहब ये बताइए कि इनकी वजह शोहरत किसी वाक़े से मंसूब है? नहीं. 13 सवाल. पेंटिंग वेंटिंग भी, क्राफ्ट्समैन, कोई गुलजी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब तो हमने दरवाजा खोल हम दिया. वैसे जो रिपीट करें उसकी जगह हमें पहले फिक्शनल कैरेक्टर्स पे जाना चाहिए था, जो स्टोरीज होती हैं या जो रियल टाइम पर्सन नहीं होते. जैसे अलादीन है. Anybody. अच्छा, इधर आ जाइए. इल्म फजल से नहीं है, इसलिए तमाम असातिज़ा, प्रिंसिपल्स, डीन्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, रिसर्चर्स सब फारिग. जर्नलिस्ट, राइटर्स सारे फारिग. अदीब सारे फारिग. स्पोर्ट्समैन नहीं है. डॉक्टर, इंजीनियर, आलम चन्ना जैसा बंदा तो नहीं कोई. किसी एक वाक्या, मतलब वो उन्होंने कहा वाक्या से नहीं है, बहरहाल उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं है. इसलिए बुरी शोहरत का हामिल भी नहीं होगा, क्योंकि वाक्य बुरी शोहरत, हमेशा वाक्या आपको बुरी शोहरत दिलाता है. ऐसा ही है ना? राइट. ये हो सकता है कि कोई डिजाइनर, आर्टिस्ट, जैसे नयर अली दादा है कि नहीं, आर्किटेक्ट, डिजाइनर है, बड़ा नाम है. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, गुलजी हो चुके हैं, चुगताई हो चुके हैं, मेरा ख्याल है मास्टर अला बख्श भी हो चुके हैं, सादिकैन हो चुके हैं, नैयर अली दादा भी हो चुके हैं. वो शोबिज हमने पूछा है ना जी. शोबिज आप शोबिज हो चुका है. ही इज नॉट इन शोबिज. म्यूजिक भी नहीं है, कोई ऐसा वो सिलसिला नहीं है. पिछले 12 साल में डेथ हुई है इनकी. जी सर, 2010 के बाद 13 सवाल हो चुके हैं. कोई मजहबी शख्सियत, ये हमने नहीं पूछा. यस. चाहिए कोई मजहबी शख्सियत? नो सर. से रूहानी भी गई, मजहबी भी गई. कोई यार ऐसा तो वो देखो ना, अब्दुस्तार एदी, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम. फिलैंथ्रोपी एक फील्ड है. गो अहेड. फाद साहब, इनका ताल्लुक फिलैंथ्रोपी से है? यस सर. ओके. 15 सवाल. कराची में इंतकाल हुआ? यस सर. एम्बुलेंस सर्विस, दुनिया की बड़ी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की इन्होंने? यस सर. अब्दुस्तार ईदी का पूछा आपने? जी बिल्कुल. मैं गिरफ्तार करना ऐसे ही जुर्म दे किसी ने जितन दियो. नहीं, जीतना हारना नहीं होता. ही ब्रॉट अ वेरी गुड पर्सनालिटी. तो असल में इसमें हमारे हाथ से निकल गई. शोभा जो है ना वो नहीं पता चलता. आलम चन्ना किसी ने पूछा था, इतना हम खज्जल हुए उसमें, यार शोभा ही नहीं डिटरमिन हो रहा. उसका कोई शोभा हो तो डिटरमिन हो. उसका शोभा सिर्फ आईटी है, उसकी कहते लंबाई है. किसी ने पूछा था आपसे, वो भी बूझ लिया था. आलम चन्ना भी बूझ लिया था. अब्दुस्तार ईदी बूझ लिया. मैं जब शुरू में देखना शुरू किया ना, मैंने बहुत मेरा दिमाग, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब 20 वाला जो मर्जी पूछो तुम 10 देंगे हो कि चक्कर. मैंने बड़े गौर से देखा. मैं फिर देखूँ कि वहाँ पे कोई बैठा होगा इनके पास, वो इनको इशारे कर रहा होगा, कभी कुछ सोचूं कभी कुछ सोचूं, तो आई एंजॉय लॉट. फिर बाद में मुझे पता लगा कि नहीं भाई. सबसे मज़ेदार ये था जब वॉशिंगटन में एक साहब ने इसी तरह रैंडमली मुझे चैलेंज किया, तो मैंने भी आगे से कहा, मैं भी हूँ झटका, मैं कहा यार तो अभी करो, अभी करो. तो आज के गाने की तरफ चलें. जी अली अवैस. मैं दूर वजना मैनू शाम कर नहीं, नगरी पराई बदनाम कर नहीं. ओ नगरी पराई बदनाम कर नहीं. भुल्लां ते कंडियां दा वो दस केड़ा जोड़े होए, फुल्लां ते कंडियां दा
दस केड़ा जोड़े मेडिया बाही कड़किल मेडिया बाही कड़किल जे मैं तेरे तोड़े वे मैथों सोचा वाले हो फुल मैनी तोड़े मैथों सोचा वाले हो ताने ते मेरे हो नित नहीं डिवीदे जिथे प्यार होवे हो शक नहीं करीदे हो जिथे प्यार होवे शक नहीं करीदे मिन्नतां करे दी ओ लख ते करोड़े ओए मिन्नतां करेंदी लख ते करोड़े हो मेडिया बाही कड़किल हो मेडिया बाही कड़किल जे मैं तेरे तोड़े वे मैथों सोचा वाले हो फुल मैनी